نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ جو اللہ کی مخلوق پر ترس نہیں کھاتا، اللہ اس پر ترس نہیں کھاتا۔ قدرت جب تھپڑ مارتی ہے نا، وہ دل پر نہیں سیدھا روح پر جا لگتا ہے۔ اس عورت کے شوہر نے کہا، مالدار شخص نے کہا، اے عورت، اے خاتون، تو نے سابقہ شوہر کو تو پہچان لیا، تو نے مجھے نہیں پہچانا۔ جب اس بھکاری کے سامنے، مانگنے والے کے سامنے دسترخوان بچھانے لگی، جب اس کی نظر بھکاری کے چہرے پر پڑی، اس عورت کی چیخ نکل گئی۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اس کی پپلیوں کے جو مسل تھے وہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ اپنی انگل سے بادشاہ کی پلکیں اوپر کرتا اور بادشاہ کی پلکیں نیچے کرتا۔ انسان کے پاس تمام صلاحیتیں اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں۔ یہی زبان گونگے کے منہ میں بھی موجود ہے، مگر بولنے کی صلاحیت نہیں۔ یہ کان اللہ تعالیٰ نے بہرے کو بھی عطا کیے ہیں، کان تو دیے ہیں مگر سننے کی صلاحیت نہیں دی۔ یہی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے نابینے کو بھی عطا کی ہیں، آنکھیں تو دی ہیں مگر دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی۔ سنیے، اگر اللہ نے آپ کو اور آپ کے بچوں کو آنکھیں دی ہیں اور ساتھ میں دیکھنے کی صلاحیت بھی دی ہے، زبان بھی دی ہے اور ساتھ میں بولنے کی صلاحیت بھی دی ہے، کان بھی دیے ہیں اور ساتھ میں سننے کی صلاحیت بھی دی ہے، اگر پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کر پا رہے تو پھر غیرت کے کانوں سے سن لو، تم سے وہ جانور کہیں زیادہ اچھا ہے، تم اس جانور سے بھی گئے گزرے ہو جو بے زبان ہو کر اپنے اپنے رنگ میں شکر الہی بجا لا رہا ہے، جو گھاس کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتا، شکر پہ شکر کرتا چلا جا رہا ہے۔ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کیا حال ہے؟ کہا کوئی حال نہیں، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ تو آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ دوسروں کو کھلانے والا شخص زندگی میں کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ پیاسوں کو پانی پلانے والا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا زندگی کے کسی بھی موڑ پر بھوکا نہیں رہتا، پیاسا نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا غریبوں کی مدد کیا کرو، کیونکہ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی بھی غربت کی دلدل میں پھنستا نہیں۔ ایسے شخص پر غربت اٹیک نہیں کرتی، ایسے شخص کی نسلیں آباد رہتی ہیں، ایسے شخص کی نسلیں سخاوت کرتی ہیں، جو شخص بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہوں گا۔ ایک مالدار شخص تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے رنگ برنگے کھانے کھا رہا تھا۔ دسترخوان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا پڑا تھا، رنگ برنگے کھانے لگے ہوئے تھے اور یہ اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پر کسی سائل نے دستک دی۔ ہے کوئی بھوکے کو کھانا کھلانے والا، ہے کوئی پیاسے کو پانی پلانے والا؟ 3 دن کا بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ملا، میں وقتوں کا مارا ہوں، میں دردوں کا مارا ہوں، غربت نے آن گھیرا ہے، غربت کی دلدل میں کچھ اس طرح پھنسا ہوں کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا، 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ ہے کوئی 3 دن کے بھوکے کی بھوک مٹانے والا؟ ہے کوئی 3 دن کی پیاسے کی پیاس بجھانے والا؟ جب اس مالدار شخص کے کانوں تک یہ آواز آئی نا، اس نے جب درد بھری آواز سنی، بھوکے کی آواز سنی، تو اس مالدار شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ سارا کا سارا دسترخوان اٹھاؤ، دروازے پر جا کر فقیر کے سامنے رکھ دو، مانگنے والے کے سامنے رکھ دو۔ یاد رکھنا، جو ہمارے دروازے پر روٹی مانگنے کے لیے آتا ہے، صبح سویرے 10 روپے مانگنے کے لیے آتا ہے، ہم اسے فقیر بولتے ہیں، جبکہ یہ فقیر نہیں ہوتا، یہ بھکاری ہوتا ہے، اسے بھکاری کہنا چاہیے۔ فقیر میں اور بھکاری میں بڑا ہی فرق ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں اور بھکاری کسے کہتے ہیں؟ جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا والوں کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں، اسے اللہ والا کہتے ہیں جو دنیا والوں کو ٹھکرا دے۔ شوہر کا حکم سنتے ہی بیوی نے کیا کیا؟ سارا کا سارا دسترخوان اٹھایا، تمام کے تمام کھانے اٹھائے، باہر گئی، دروازہ کھولا۔ جب اس بھکاری کے سامنے، مانگنے والے کے سامنے
دسترخواں بچھانے لگی، جب اس کی نظر بھکاری کے چہرے پر پڑی تو اس عورت کی چیخ نکل گئی۔ ایک دم مالدار کی بیوی رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی۔ مالدار شخص جلدی سے اٹھا، دروازے پر آیا، کسی نے میری بیوی کو کچھ کہا تو نہیں؟ مانگنے والے بھکاری نے میری بیوی کو کیا کہا کہ وہ اچانک رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی؟ مالدار شخص بیوی کو کہنے لگا کہ آخر کس چیز نے آپ کو اس کا در رلایا؟ رونے کی وجہ بیان کرو، جلدی کرو۔ بیوی نے کہا اندر چلیے، اپنی جگہ پر بیٹھیے، میں آپ کو ساری کی ساری کہانی سناتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیوی بادشاہ کو اپنی جگہ پر لے گئی، اسے بٹھایا، پھر کہا کہ یہ جو مانگنے والا بھکاری تھا، جو 3 دن کا بھوکا تھا، ایک وقت تھا کہ یہ بادشاہ تھا، بہت بڑا مالدار تھا، رئیس تھا، اس کے نوکر تھے، چاکر تھے، ہزاروں لوگ اس کے حکم پر ناچتے تھے، ہزاروں لوگ اس کے حکم کی تابعداری کرنے کے لیے دروازے کے سامنے انتظار میں کھڑے رہتے تھے۔ اس کے پاس ہزاروں نوکرانیاں تھیں، ہزاروں غلام تھے، ہزاروں ملازم تھے، اور کمال کی بات، حیران کن بات یہ تھی کہ میں اس کی بیوی تھی، میں اس کی بیوی تھی۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کے پاس ایک غریب شخص آیا، اس نے آ کر اسے اپنے حال سے آگاہ کیا کہ 3 دن ہو گئے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، 3 دن کے بھوکے میرے بچے روٹی روٹی کر رہے ہیں، ان کا پیٹ روٹی مانگ رہا ہے، تیرے دروازے پر آیا ہوں، اگر ہو سکے تو میرے غریب بچوں کے لیے کوئی امداد کر دو۔ تو اس نے بجائے امداد کرنے کے، بجائے مدد کرنے کے، بجائے غریب بچوں کی بھوک مٹانے کے، ان کی پیاس مٹانے کے، اس نے ملازموں کو کہا کہ اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دو، کیونکہ اس کے پاس مال تو تھا، دولت تو تھی، لیکن اخلاق جیسی نعمت سے یہ شخص محروم تھا، اس کے پاس اخلاق جیسی دولت نہیں تھی۔ ملازموں کو کہا، نوکروں کو کہا کہ دھکے دے کر اس غریب کو میری حویلی سے باہر نکال دو، میرے محل سے باہر نکال دو۔ اس ظالم نے دھکے دے کر اس غریب شخص کو باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا تو اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اس نے اللہ سے شکوہ کیا ہوگا نا، ہائے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ اس لیے جب دروازے پر کوئی سائل مانگنے کے لیے آئے تو ضرور کچھ نہ کچھ اسے دے دیا کرو، کیونکہ مانگنے والا فقیر صرف روٹی مانگنے نہیں آتا، وہ دعا دینے بھی آتا ہے۔ جب غریب شخص نے اس کے حق میں بد دعا کی، جب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو اس کی آنکھوں سے نکلے آنسو اس کی تباہی کا ذریعہ بن گئے۔ اسی دن سے اس کی تباہی شروع ہو گئی، اس کی بربادی شروع ہو گئی۔ یہ دن بدن غریب تر غریب ہوتا گیا، دن بدن نقصان میں جاتا گیا، دن بدن غریب ہوتا گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار سب کے سب اسے تنہا اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ ہزاروں ملازم تھے، چھوڑ کے چلے گئے، نوکرانیاں تھیں، چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس کے ایک حکم پر جو ہزاروں مرتبہ لبیک کہتے تھے، سب کے سب چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے حکم پر ناچنے والے، اس کے حکم پر اٹھنے والے، بیٹھنے والے سب کے سب اسے تنہا اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ سب مطلب پرست تھے۔ جب تک اس کے پاس پیسہ تھا تب تک سب کچھ تھا، غیر بھی اپنے تھے۔ جب غریب ہوا، جب غربت کا شکار ہوا، جب پیسہ ہاتھ سے گیا، آج تو اپنے بھی غیر لگنے لگے۔ اس نے مجھے طلاق دے دی کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تیرے کھانے کے لیے میرے پاس روٹی نہیں ہے، میرے پاس کپڑا نہیں ہے، تو پھر میں وہاں سے طلاق لے کر آپ کی زندگی میں نے آپ سے نکاح کیا۔ یہ ساری کہانی سننے کے بعد اس عورت کے شوہر نے کہا، مالدار شخص نے کہا، اے عورت، اے خاتون، تو نے سابقہ شوہر کو تو پہچان لیا، تو نے مجھے نہیں پہچانا۔ میں وہی شخص تو ہوں جس کو اس نے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ جب اس نے مجھے مار پیٹ کے گھر سے باہر نکالا، ادھر سے میرے بچے 3 دنوں سے بھوکے تھے، ادھر سے اس نے مجھ پر ظلم کیا، تو میں مظلوم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی۔ اللہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن وہ منصف بھی ہے، وہ منصف بھی ہے۔ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ قدرت جب تھپڑ مارتی ہے نا، وہ دل پر نہیں، سیدھا روح پر جا لگتا ہے۔ آج تو اسے جس حال میں دیکھ رہی ہے، اس بھکاری کو جس حال میں دیکھ رہی ہے،
یہ اس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، اور مجھے جس حال میں دیکھ رہی ہے یہ میرے صبر کا نتیجہ ہے۔ میں نے غربت میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ، اللہ پر پختہ یقین کیا۔ اللہ پر پختہ یقین کرنے والے کبھی بے یار و مددگار نہیں رہتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں صاحب، اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ اس وقت تک آپ سے کوئی بھی چیز واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فضل و کرم سے نوازا تھا، اگر وہ فرعون نہ بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کرم سے بھی نوازا، فضل سے بھی نوازا، مال و دولت سے بھی نوازا، اچھے وقت سے نوازا، مالداری سے نوازا، اچھے نام سے نوازا، شہرت سے نوازا، غلاموں سے نوازا، نوکرانیوں سے نوازا، دیکھ بھال کرنے والوں سے نوازا، فکر کرنے والوں سے نوازا۔ اگر وہ فرعون نہ بن بیٹھتا تو یہ نوبت دیکھنے کو نہ ملتی، یہ وقت دیکھنے کو نہ ملتا۔ اگر وہ فرعون نہ بنتا تو غربت اس کا دروازہ نہ آن کھٹکھٹاتی۔ اس لیے غریبوں کی مدد کیا کرو۔ آج آپ دیکھتے نہیں، ہمارے محلے میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، ہمارے محلے میں سے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں، پوری فیملی کے لیے رزق پہنچاتے ہیں، کیونکہ اس گھر میں فوتگی ہو گئی، کیونکہ اس گھر میں جدائی ہو گئی، غم نے اس گھر میں ڈیرا ڈال دیا۔ میں نے کہا نادانو، مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا، آخر مر گیا۔ روٹی دیتے تو اسی مرنے والے کو دیتے، کھانا کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، پانی پلاتے تو اسی مرنے والے کو پلاتے۔ آج اس کے مرنے کے بعد تمہارا دیا روٹی کا ٹکڑا کس کام کا؟ آج اس کے مرنے کے بعد تمہارا دیا کھانا کس کام کا؟ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ آج آپ دیکھتے نہیں، ہماری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہو تو ہم اپنی اولاد کو سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ خبردار یہ شیعہ کا گھر ہے، بھوکا مر جائے پیاسا مر جائے، اس کے گھر میں روٹی نہیں دینی۔ اور اگر ہماری گلی میں کوئی وہابی رہتا ہو، غریب وہابی رہتا ہو، غریب دیوبندی رہتا ہو، تو ہم اپنی اولاد کو ڈنڈکی کی چوٹ پر کہتے ہیں، ڈنڈکے کے زور پر کہتے ہیں، خبردار یہ وہابی کا گھر ہے، یہ دیوبندی کا گھر ہے، بھوکا مر جائے پیاسا مر جائے، اس کے گھر میں روٹی نہیں دینی۔ اگر تیسری گلی میں شبیر قمر بخاری کا گھر ہو تو وہابی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ شرک کرنے والا ہے، یہ یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ خبردار اگر اس کو کوئی کھانا دیا تو، خبردار اگر اس کی کوئی بھوک مٹائی تو، خبردار اگر اس ہمسائے کا خیال رکھا تو۔ میں کہتا ہوں صاحب، تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، تیری گلی میں اگر کوئی وہابی رہتا ہے، تیری گلی میں اگر کوئی دیوبندی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا۔ مگر سنو، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے، اس کا حساب تجھے ہی دینا پڑے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، یتیم کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ فرمایا او میرے صحابہ، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرنا، اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا۔ فرمایا کسی بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کو پیار نہ دینا، اپنی اولاد کی تعریف بیان نہ کرنا، اس سے بے اولاد کا دل دکھے گا۔ فرمایا ایسے ہی کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، کسی غریب کے سامنے پیسوں کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا، غریب اللہ سے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا، غریب آنکھوں سے آنسو بہانے پر مجبور ہو جائے گا۔ کہیں غریب کی آنکھوں سے نکلا آنسو تمہاری تباہی کا ذریعہ نہ بن جائے، تمہارے غریب ہونے کا سبب نہ بن جائے۔ آج اللہ نے ہمیں دولت ہی کیا دی، آج اللہ نے ہمیں پیسہ ہی کیا دیا، ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی، پیسے کی نمائش اس طرح کی کہ غریب بیچارہ موت مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ ہماری نمائش نے غریب کو موت مانگنے پر مجبور کر دیا۔
غریب کو خاک میں ملنے پر مجبور کر دیا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جب ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو بیٹی کے جہیز کو 4 پہیوں پر بچھا دیتے ہیں، محلے میں آواز لگاتے ہیں، بچیوں آ جاؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ ہم اپنی بچی کو کیا کچھ نہیں دے رہے، ہم نے تو 50 لاکھ کا جہیز خریدا ہے، آؤ دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کیا کچھ دیا ہے کیا کچھ نہیں دیا۔ میں نے کہا نادانو، تم نے بیٹی کا جہیز دکھلانے کے لیے اعلان تو کر دیا، سب کو بلا بھی لیا، مگر یہ کسی نے بھی نہ سوچا کہ جو بچیاں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچیاں بھی موجود ہیں، ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے، جو غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پر اوور ٹائم لگا رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، دن کو بھی کماتا ہے رات کو بھی کماتا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے بابا تو دن کو بھی کماتا ہے رات کو بھی کماتا ہے، چٹی تیری داڑھی ہے، بزرگ ہے، کمزور سی ہڈیاں ہیں، کمزور سا کندھا ہے، اس کندھے پہ بوریاں لاد لاد کے تو تھکتا نہیں ہے، تجھے نیند نہیں آتی؟ تو آگے بوڑھا شخص رو کر کہتا ہے بیٹے میں بھی تو انسان ہوں، نیند مجھے بھی آتی ہے، لیکن میں کیا کروں، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی، اور وہ بیچارہ غریب اپنی بیٹی کے لیے کھانے کا بندوبست کرے یا جہیز کا بندوبست کرے، وہ بیچارہ غریب محنت مزدوری کر کے بیٹی کی تعلیم کا بندوبست کرے یا اس کے جہیز کا بندوبست کرے۔ اس جہیز جیسی گھٹیا لعنت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر دیا۔ کل تک جس عورت کی